الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد وكمال محمد وجمال محمد وحسن محمد وحسين محمد وأذنين محمد وشفتين محمد وبدر هنين محمد وحسن حسين محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا ومحمدنا وكريم أكرمنا وجميل أجملنا وحسين أحسننا وشريف أشرفنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وشفينا وشفيع معشرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ومرجانا وماوانا وملجانا ومحمدنا وسيدنا وسندنا وآله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته بابا بلند محبت کے ساتھ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ مل بیٹھیں گے، تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے تو درود پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ ایک ایک قدم اٹھیں، اور آج اللہ کرے جس کا قدم اٹھ جائے اس کا قدم مدینے کی طرف اٹھ جائے۔ اس سے بڑی دعا نہیں تھی تو ورنہ وہ دے دیتا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے مدینے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور پھر مسلمان بھی سنی ہو تو پھر اس کے لیے دنیا کی کوئی اور چیز، کیونکہ بات مدینے کی آتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ واہ کیا بات مدینے کی، واہ کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، واہ کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے۔ جس کے گھر میں خیرات مدینے کی ہے وہ میرے ساتھ مل کے بولے، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ بابا سے بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الہی سر میرا جھکے فقط خدا کے لیے، الہی سر میرا جھکے فقط خدا کے لیے، منہ میں ہو زباں فقط ذکر مصطفیٰ کے لیے، منہ میں ہو زباں فقط ذکر مصطفیٰ کے لیے،
کیونکہ جس کی زبان مصطفیٰ کے لیے ہو وہ زمانے کی نوکری نہیں کرتی، جس کی زبان مصطفیٰ کے لیے ہو وہ کسی کے حق میں نہیں بولتی، وہ جب بھی بولتی ہے عظمت مصطفیٰ میں بولتی ہے۔ الہی سر میرا جھکے فقط خدا کے لیے، منہ میں ہو زبان فقط ذکر مصطفیٰ کے لیے، بعد مرنے کی بھی میری آنکھیں میرے مولا، بعد مرنے کی بھی میری آنکھیں میرے مولا کھلی کھلی رہیں دیدار مصطفیٰ کے لیے، بعد مرنے کی بھی میری آنکھیں میرے مولا کھلی کھلی رہیں دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ اور ان اصولوں کے لیے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کے لیے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، کانٹوں میں رہ کر بھی تو پھول ہوتے ہیں، ان اصولوں کے لیے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، کانٹوں میں رہ کر بھی تو پھول ہوتے ہیں۔ ہم نبی کا میلاد اس لیے مناتے ہیں، ہم نبی کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری ہر محفل میں رسول ہوتے ہیں، ہماری ہر محفل میں رسول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اتم برہانہ اعظم شانہ اسم جل جلالہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت، ہم گسارے دو جہاں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر موجود علماء کرام، ثناخوان رسول، میزبانان محفل، عشاقان رسول، شمع رسالت کے پروانوں، توحید اسلام کے فرزندوں، زندہ نبی کے زندہ غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ علامہ فیصل صاحب اسٹیج پر موجود ہیں، ان کی محبتیں ہیں، وگرنہ کسی عالم کا اشتہار پہ نام نہ ہو تو وہ محفل میں نعیم طاہری صاحب بہت محبت کرنے والے دوست ہیں، ماشاءاللہ یہ تشریف لائے اور جب آئے ہیں سرکار کے ذکر کی محفل میں تو کچھ نہ کچھ تو یہ بھی سنا کے ہی جائیں گے۔ آپ اگر اس محلے میں اتنے ہی رہتے ہیں تو تسلی کر کے بیٹھیں۔ میزبان کون ہے محفل کا؟ میزبان آپ قریب آ جائیں۔ محفل ہم صرف لوگوں کو سنانے کے لیے تھوڑی سجاتے ہیں، کچھ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے نا، ہم بھی سن لیں۔ جناب ہمارے محترم دوست اسد قاضی صاحب کی دعوت پر آج آپ کے سامنے اس خدا کی بستی میں پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اسد بھائی کا حکم تھا جی میزبان کی خواہش یہ ہے کہ خطاب جوش میں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ تو میرے گھر کی سوغات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی، وہ تو میرے گھر کی سوغات ہے۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ اس بستی میں اتنے رہتے ہیں تو آپ تسلی کر لیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں اور گھروں میں کوئی ہے نہیں جو آئے گا نہیں، وگرنہ اسپیکر کی آواز گھر تک آپ پہنچا دے، گھر سے بستر چھوڑ کے پنڈال میں ہم بلا لیں گے۔ اب آپ تسلی کر سکتے ہیں جو باتیں میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ اچھا، معراج شریف کا مہینہ ہے، رجب کا، اصال و ثواب کی محفل تھی، اصال و ثواب کی باتیں مجھ سے قبل علامہ صاحب کچھ باتیں کر گئے، کوئی ایک دو باتیں اصال و ثواب پر میں بھی آپ کے سامنے کر دوں گا، پھر اگر آپ چاہیں گے تو ہم علی کی بات بھی کر لیں گے۔ جی زاہد صاحب فرما رہے ہیں آج تو سارا دن یہ اصال و ثواب، علامہ نبیل صاحب کے والد صاحب کی سوئم، وہاں پر بھی اصال و ثواب کی بات، اب یہاں بھی اصال و ثواب کی بات، تو اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ ذکر علی سنیں گے تو ہم ذکر علی سنا لیں گے،
آپ معراج سنیں گے تو ہم آپ کو معراج سنا دیں گے، آپ اصال و ثواب پہ سنیں گے تو اصال و ثواب سنا دیں گے، لیکن آپ محبت سے بولیں گے تو تینوں اکٹھی سنا دیں گے۔ بات کریں علی کے گھر سے۔ اچھا ہم صرف وہ سنی نہیں ہے جیسے علی کے سوا کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے جی، ہم ڈائریکٹ علی سے شروع نہیں کرتے۔ ہم نے الحمدللہ پچھلے مہینے میں نے 5 جمعے یوم صدیق اکبر پہ پڑھائے ہیں۔ شان صدیق اکبر تو ہمیں اتنی یاد ہے کہ اگر تو جمادی الثانی کی پہلی تاریخ سے ہمارے ساتھ ٹھیکہ کر 30 جمادی الثانی تک ہم تمہیں صدیق اکبر کی شان سنائیں گے۔ صدیق اکبر ہمیں اتنا یاد ہے، پر ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں علی کا دامن چھوڑ کے معاشرے میں ہم بھی نہیں جیتے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا گھر ہے، علی کا ایک لخت جگر ہے جسے دنیا حسین کے نام سے جانتی ہے۔ 5-6 سال مولا حسین کی عمر مبارک ہے، گھر میں صرف علی اور حسین، گھر میں صرف علی اور حسین۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں حسین گھر میں دیکھ کیا اور کوئی ہے؟ یہ صرف آواز کھول دو اس کی، باقی ہم کوئی بے سرا بندہ ہوں میں نے کوئی سر ور تھوڑی لگانی ہے جو آپ ایکو کے چکر میں پڑے ہو، بس آپ آواز کھول دو، یہ آواز سن لے میری صافت۔ حسین دیکھ کر ہے کو گھر میں، واپس آ کے کہتے ہیں بابا امی جان نانا کہاں گئی ہیں؟ بھائی ساتھ ہے، گھر میں صرف آپ ہیں یا میں ہوں؟ گھر میں صرف آپ ہیں یا میں ہوں؟ آواز کم کر لو یار، کم کر لو آواز۔ گھر میں صرف آپ ہیں یا میں ہوں؟ تو پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا حسین جا دروازے کو کنڈی لگا کے آ، دروازے کو کنڈی لگا کے آ۔ مولا حسین نے دروازے کو کنڈی لگائی، اندر آ کے بیٹھے۔ علی نے کہا چل حسین پھر آج فخر لڑاتے ہیں، آج فخر لڑاتے ہیں۔ تو مولا کائنات کی بارگاہ میں مولا حسین عرض کرنے لگے کہ بابا پھر میں شروع کروں، میں شروع کروں۔ مولا حسین اب شروع کرتے ہیں، بابا علی میری ماں فاطمہ ہے، میری ماں فاطمہ ہے، مجھے دکھا ماں فاطمہ جیسی۔ میری ماں فاطمہ ہے، مجھے دکھا ماں فاطمہ جیسی۔ میرا بھائی جنت کا سردار ہے، دکھا کوئی جنت کا سردار اپنا۔ اور میرا نانا نبیوں کا سردار ہے، کوئی دکھا اپنا نانا نبیوں کا سردار۔ اور میرا بابا ولیوں کا سردار ہے، میرا بابا ولیوں کا سردار ہے، کوئی دکھا اپنا بابا ولیوں کے سردار جیسا۔ مولا علی خاموش ہو گئے، فرمایا بابا میں نے 4 فخر پوچھے ہیں۔ کتنے؟ 4 فخر پوچھے ہیں، آپ نے چاروں پہ سر ہلا دیا۔ میں نے کہا میری ماں فاطمہ ہے، فاطمہ جیسی ماں دکھا۔ علی نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ کہا میرا بھائی جنت کا سردار ہے، کوئی ایسا بھائی دکھا۔ علی نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ حسین نے کہا میرا بابا ولیوں کا سردار ہے، ایسا بابا دکھا۔ کہا میرے پاس نہیں ہے۔ کہا میرا نانا نبیوں کا سردار ہے، ایسا نبی دکھا۔ مولا علی نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ کہا پھر بابا میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ کہا بیٹا جو ہار جائے وہ علی نہیں۔ اور گھر جا کے کہنا سبحان اللہ، تم جو ہار جائے، جو ہار جائے وہ علی نہیں۔ مولا حسین نے کہا بابا 4 فخر پوچھے تھے، آپ نے کہا میرے پاس نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہارے؟ کہا نہیں۔ کہا سن اب میں کرم اللہ ہوں،
میں وجہ اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں، میں محمد کا ویل ہوں، میں ہر سنی کا ویل ہوں، میں کعبے کا جوہر ہوں، میں فاطمہ کا شوہر ہوں، میں صحابہ کی آنکھوں کا تارا ہوں، میں ابو بکر کے دل کا ٹکڑا ہوں، میں عمر کی شان ہوں، میں عثمان کی حیا ہوں۔ مولا حسین عرض کرنے لگے بابا یہ تو میرے باپ کی شان ہے، ذرا اپنے باپ کی شان سناؤ نا، یہ تو میرے باپ کی شان ہے، یہ میرے باپ کی شان ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا حسین تو ایسے قابو نہیں آئے گا، کہا چل پھر سن میرا بیٹا حسین ہے، میرا بیٹا حسین ہے، کوئی دکھا ایسا بیٹا اپنا ہے جی، کوئی دکھا ایسا بیٹا اپنا جو کائنات میں بھی بے مثال ہو، وہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، جو معاشر میں بھی بے مثال ہو وہ میرے نبی کا گھرانہ ہے۔ چلیں پھر علی کی بارگاہ میں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا بازار کا چکر لگا رہے ہیں، کہاں کا؟ بازار کا چکر لگا رہے ہیں، کون؟ آواز نہیں آئی؟ مولا علی، مسجد کا امام دیکھ کے شام میں خطبے نہ دیا کرو، مولوی بازار میں، اور علی بازار جا سکتا ہے جی، مولا چکر لگا سکتا ہے، ملا چکر نہیں لگا سکتا ہے جی؟ آپ گھر جا کے کہنا سبحان اللہ، ابھی سنتے جاؤ، صرف ایک دکان بند پڑی ہے، دوسرے دن پھر آئے پھر وہ دکان بند، تیسرے دن پھر آئے پھر دکان بند۔ مولا کائنات نے پوچھا دکان کس کی ہے؟ کہا میسم کی۔ مولا فرمانے لگے وہ تو ہمارا غلام ہے، ہمارا مرید ہے، ہمارا نوکر ہے، دکان کیوں نہیں کھولتا؟ حضور بیمار ہے۔ فرمایا جاؤ گھر سے چابی لے آؤ، اس کی دکان علی کھولے گا۔ اور خالی پیر نذرانے لینے والے نہیں ہوتے، زمانے میں پیر علی جیسے بھی ہوتے ہیں، علی دکان کھولیں گے۔ مولا کائنات نے دکان کھولی، اعلان کر دیا بھائی مجھے نہیں پتا کس کھجور کا ریٹ کتنا ہے، پیسے ڈالتے جاؤ، کھجوریں اٹھا کے لیتے جاؤ، پیسے ڈالتے جاؤ، کھجوریں لیتے جاؤ۔ اب دنیا آ رہی ہے، ان میں ایک تھا جس کے دل میں بغض علی تھا، جس کے دل میں بغض علی تھا، بیوی علی سے محبت کرتی تھی، شوہر بغض رکھتا تھا۔ خوش ہوتا ہوا بازار سے گزر رہا تھا، پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا علی کھجورے بیچ رہا ہے۔ جا کے دیکھا مولا علی تو کھجوروں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، لوگ پیسے ڈال دیتے، کھجورے اٹھا کے لے جاتے۔ خوش ہو گیا، گھر پہ آئے نا بیوی سے کہنے لگا کیا تو ہر وقت علی علی کرتی رہتی ہے؟ آج دیکھنا میں تیرے علی کو دھوکہ دے کے آؤں گا، میں تیرے علی کو دھوکہ دے کے آؤں گا۔ بیوی نے کہا دھوکہ دے کے ہی آنا، دھوکہ کھا کے مت آ جانا، دھوکہ دے کے آنا، دھوکہ کھا کے مت آ جانا۔ اس نے کہا اندر جا، کھوٹے سکے پڑے ہیں اٹھا کے لے آ، کھوٹے سکے اٹھا کے لے آ۔ بیوی نے نا کھوٹے سکے ڈالے اور اس نے کہا آج میں علی کو دھوکہ دوں گا۔ اس نے کہا، بیوی نے کہا جو دھوکہ کھا لے وہ علی نہیں، جو دھوکہ کھا لے وہ علی نہیں۔ دروازے سے نکل رہا تھا نا، بیوی نے پھر کہا او دھوکہ دے کے ہی آنا، دھوکہ کھا کے نہیں۔ چلا گیا، پوچھا علی کھجوریں میں اٹھا لے جو چاہیے، قیمت ادھر ڈال دے، کھوٹے سکے ڈال دیے، اچھی اچھی کھجوریں چننے لگ گیا۔ شاپر بھرا گھر آ رہا ہے، ایسے ہی علی علی کرتی رہتی ہے۔ دیکھا آج دھوکہ دے دیا نا علی کو، گھر آیا اسے کہنے لگا خبردار آئندہ علی کا نام بھی نہ لینا میرے گھر میں۔ علی کو پتہ ہی نہیں چلا کھوٹے سکے میں نے دے دیے، تو ایسے علی علی کرتی رہتی ہے۔ بیوی کا ایمان بڑا پکا تھا،
اس نے کہا دے کے آیا ہے یا کھا کے آیا ہے؟ دھوکہ دے کے آیا ہے یا کھا کے آیا ہے؟ کہا دھوکہ تو دے کے آیا ہوں۔ کہا اچھا اللہ مجھے کھجوریں دکھا۔ بیوی نے شاپر لیا، ساری کھجوریں باہر نکال دی۔ اب اس نے پہلی کھجور اٹھا کے جب اسے توڑا نا تو اندر سے کیڑے باہر آ گئے، اندر سے کیڑے باہر آ گئے۔ بیوی پھر کہتی ہے، اور کسی کو پھر بیوی تانا نہ مارے ہے جی۔ کہا تھا نا دھوکہ دے کے آنا، کھا کے غصے میں کھجوریں اٹھا کے نکلا۔ دکان پہ آ کے کہتا ہے علی یہ کیا؟ ان کھجوروں میں تو کیڑے ہیں۔ کہا تو نے ہی چن کے اٹھائی تھی، تو نے چن کے اٹھائی تھی۔ کہا پھر اب کیا کرنا ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا اچھا اٹھا لے اور لے جا۔ پھر وہ اٹھانا شروع کرے۔ پھر جب مڑنے لگا نا تو مولا نے فرمایا کھول کے یہی دیکھ لے، کھول کے یہی دیکھ لے۔ اب وہ شاپر میں سے ایک کھجور وہ کھولے تو اس میں کیڑے نکلے، دوسرا مولا علی کھولے تو وہ کھجور ٹھیک ہو۔ وہ کہنے لگا علی یہ کیا؟ تم کھولتے ہو تو ٹھیک ہوتی ہے، میں کھولتا ہوں تو کیڑے نکلتے ہیں۔ علی نے فرمایا اور جیسی قیمت دی ہے مال بھی تمہیں ہی ملے گا نا۔ کھوٹے دے کے کھرے لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یار نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضور قبلہ آپ تشریف لے آئے، میں تو لوگوں کے کھڑے ہو کے سننے کا عادی نہیں ہوں، آپ کھڑے ہیں بات مناسب نہیں ہے۔ آپ جب آپ نے جانا ہوگا تشریف لے جائیے گا، لیکن میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ لوگ محفل کو کھڑے ہو کے سنیں، کیونکہ کھڑے ہو کے بندہ جب کہیں خیرات مانگتا ہے نا تو تھوڑی ملتی ہے۔ آ جائیں قبلہ، آگے تشریف لے آئیں، راستہ دے دیں۔ آپ توجہ ادھر رکھیے گا، خیرات کتنی ملتی ہے؟ کھڑے ہو کے مانگو تو تھوڑی ملتی ہے، اور کسی دروازے پہ ڈیڑھ ہی ڈال دو۔ اور پھر آج تو دروازہ ہی علی کا کھلا ہوا ہے، آج سوچو پھر کتنی ملے گی۔ ایک بات اور علی کی بارگاہ میں، ویسے تو پورا ذکر علی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے 27 تاریخ کو مسجد حرا کے اندر، پورا غریب آباد میں، پھر انشاءاللہ اس میں مولا علی کا ہی ذکر ہوگا۔ لیکن آج ایک بات سنو، پھر میں ایک بات معراج کی اور ایک اصالت ثواب کی کر کے بات ختم کروں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں لوگ آ کے کہہ رہے ہیں مولا بصرہ میں ایک نجومی بیٹھا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اچھا پھر ہم ذرا اس سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات چلے نا اس کے پاس، جب قریب جا کے بیٹھے، اب وہ کہہ رہا ہے توجہ سے سنیے گا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں آسمانوں کی چالیں، آسمانوں پہ چلنے والے ستاروں کی چالیں بتا دیتا ہوں، میں سورج کی آج گرمی کتنی ہے میں یہ بتا دیتا ہوں، سورج کی تپش کتنی ہے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، چاند کب نکلے گا، کتنی عمر ہوگی میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، زمین پہ جو پرندے گھوم رہے ہوتے ہیں میں ان کی نسلوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، دنیا کی کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، اگر پرندہ نگاہوں سے دور ہو تو میں وہاں اس کی جنس بھی بتا دیتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ اتنے میں مولا کا غلام دسترخوان لے کر آیا، مولا کائنات نے فرمایا کہ چھوڑ ادھر ادھر کی باتیں، دسترخوان بچھا آج روٹی کھا لیتے ہیں ساتھ بیٹھ کے۔ چھوڑ تو کیا کیا جانتا ہے یہ باتیں، دسترخوان بچھا کے روٹی کھا لیتے ہیں۔
اب دسترخوان بچھ گیا، روٹیاں دو تھی، ایک مولا نے اس کے سامنے رکھی، ایک اپنے سامنے رکھی، بیچ میں پیالہ رکھ دیا، فرمایا چل روٹی کھانا شروع کر۔ وہ کہتا ہے علی میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم دونوں اپنی روٹی اس میں چور لیتے ہیں اور پھر مل کے کھا لیتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا اچھا پھر جیسے تیرا دل کرے ویسے کر لیتے ہیں۔ اس نے روٹی اٹھا کے توڑنا شروع کی، یہاں پہ مولا کائنات نے اپنی روٹی توڑ کے پیالے میں ڈال دی، وہاں سے اس نے ڈال دی۔ اب جب چورنے کا ٹائم آیا نا، مولا کائنات نے فرمایا رکو، تیرے دل میں مجھے ابھی بھی بے ایمانی کی بو آ رہی ہے، چل اس میں سے اپنی روٹیاں باہر کر، اس میں سے اپنی روٹیاں باہر کر، اس میں سے روٹیاں باہر کر۔ کہا علی یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا کائنات نے فرمایا ابھی تو کہہ رہا تھا ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ کہاں سارا کچھ جانتا ہوں پر روٹیاں باہر نہیں ہو سکتی۔ مولا کائنات نے فرمایا اچھا یہ تم باہر کر دو، اگر تم سے نہیں ہو سکتی تو علی تو یہ کر سکتا ہے، علی باہر کر دے گا۔ اس نے کہا علی روٹیاں باہر آ جائیں گی؟ کہا ہاں ہاں باہر آ جائیں گی۔ کہا کیسے پتہ چلے گا کہ تمہاری روٹیاں کون سی ہیں، میری روٹیاں کون سی ہے؟ کہا تجھے یہ پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا علی پھر کیسے باہر آئیں گی؟ مولا کائنات نے فرمایا اوے اندر جتنے بھی میرے ہو باہر آ جاؤ، جتنے بھی۔ اور جو روٹیوں کے ٹکڑے وہ جہنمیوں منافقوں کی روٹیوں کے ساتھ نہیں رہنے دیتا، وہ تو روٹی کے ٹکڑے تھے، وہ روٹی کے ٹکڑے تھے، تم امت مصطفیٰ کے ٹکڑے ہو۔ علی نے تو روٹی کے ٹکڑے نہیں رہنے دیے، محمد کے غلاموں کو علی قیامت کے دن جہنم میں کیسے رہنے دے گا؟ یار جیسے چن کے نکال لیے تھے نا، چن کے نکال لیے تھے۔ وہ ایک بابا مولا علی کا بڑا ماننے والا تھا اور اس کا پڑوسی جو تھا وہ مولا علی سے بغض دشمنی رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کہا تو جو کہتا ہے کہ علی یہ بھی کر سکتا ہے، علی یہ بھی کر سکتا ہے، علی یہ بھی کر سکتا ہے، اگر علی اتنا کچھ کر سکتا ہے تو علی کو بلاؤ میری ٹانگیں توڑ دے۔ اس نے اٹھایا ڈنڈا اس کی ٹانگوں پہ مارا، کہا تجھے تو نہیں کہا تھا ٹانگیں توڑنے کو، میں نے تو کہا تھا علی کو بلاؤ۔ اس نے کہا یہ چھوٹے موٹے کام تو علی کے در کے کتے کرتے ہیں، ہاں اگر علی کو بلانا پڑے تو جب بلاتے ہیں، جب ٹانگیں نہیں خیبر توڑنا ہو تو علی کو بلایا جاتا ہے، خیبر توڑنا ہو تو علی کو بلایا جاتا ہے۔ یہ ٹانگیں تو علی کے نوکر ہی توڑ دیا کرتے ہیں۔ دو باتیں حضور کی شان میں، دو باتیں۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ آپ جب چارج ہوں گے نا، یعنی جب آپ کو سننے کا مزہ آنے لگے گا اس وقت ٹائم ختم ہو چکا ہوگا۔ حضور کی بارگاہ ہے، مسجد نبوی کا سین ہے، پلر سے قیدی بندھا ہوا ہے، پلر سے قیدی بندھا ہوا ہے۔ نہیں بھائی ادھر ایک مائک دے دینا۔ پلر سے کون بندھا ہوا ہے؟ اونچا بولو، قیدی بندھا ہوا ہے۔ حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت، غم کو سارے دو جہاں، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابہ کا جھرمٹ ہے، عمر کے ہاتھوں میں تلوار تڑپ رہی ہے، حضور جانے جانا تشریف لائے، پلر سے بندھے ہوئے بندے کو دیکھ کے حضور فرماتے ہیں سماما کیسے ہو، سماما کیسے ہو؟ کہا محمد پلروں سے باندھ کے حال پوچھتے ہو؟
हुजूर ने फरमाया किसी ने तुम पे सितम किया, कहा बांध रखा है, इससे बड़ा सितम क्या होगा, तकलीफ इससे बड़ी क्या होगी। बहरहाल मोहम्मद तू इतना जान ले, तू हमें मार दे, तकलीफें दे, हम तेरी दुश्मनियां छोड़ने वाले नहीं हैं। हुजूर मुस्कुराते रहे, वो बोलता रहा, हुजूर मुस्कुराते रहे। वो जब चुप हो गया ना, हुजूर ने फरमाया एक दफ़ा हमारी तरफ देख तो ले, एक दफ़ा हमारी तरफ, एक दफ़ा हमारी तरफ देख तो ले। किस चेहरे की तरफ? अब ये आपको नहीं भाई बताएंगे वो कौन सा चेहरा था, वो जो साइम चिश्ती ने कहा था तू शाह खूबा। माइक चेहरा देख ले कौन सा, इनको सुनाइएगा चेहरा कौन सा था। तू शाह खूबा तू जाने जाना, शाह खूबा तू जाने, वो तड़प तड़प के कह रहा है कि मोहम्मद हाथों को बांध के हाल पूछता है। हुजूर फरमा रहे हैं देख तो ले हमारी तरफ, हमारी तरफ देख तो ले। सुभान अल्लाह, उस चेहरे की तरफ किताब तेरा तू शाह खूबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को बुलंद करके कहो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के कहो सुभान अल्लाह। और हाथ बंधे हो तो मोहम्मद की गुलामी मिल जाती है, हाथ खोल के हिलाना होगे तो गुलामी की सनदें मिल जाएगी। समाना एक दफा हमारा चेहरा देख ले, और कौन सा चेहरा है? तू शाह खूबा तू जाने जाना, चेहरा उम्र किताब तेरा न बन सकी है, सके है न बन सकेगी सकेगा बेसाल तेरी, जवाब तेरा न बन सकी है, सके है न बन सकेगा सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अब सुनिएगा, हुजूर वापस तशरीफ ले गए। दूसरे दिन हुजूर फिर आए, समामा कैसे हो, समामा कैसे हो, समामा कैसे हो, समामा कैसे हो। समामा कहता है हाथों को बांध के पूछते हो कि हम कैसे हैं। हुजूर फरमाते हैं समामा हमारा चेहरा तो देख ले। कहा तेरा चेहरा नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि जो तेरा चेहरा देख लेता है वो बिक जाता है। वहां यूसुफ का हुस्न देखकर जमाना बिक गया था, यहाँ तो मोहम्मद के हुस्न की बात हो रही है। अब वो पढ़िएगा जे वेख लेंदी जुलेखा, मुल लेंदे न यूसुफ नो खुद आप ते बिक जाते। हाय हाय हाय, वो कीमत नहीं लगाती, वो खुद ही बिक जाती। कीमत पैसों में क्या लगेगी, क्योंकि ये तस्वीर मोहम्मद की। अखियां दे सिकला दे, आंखों में ठंड पैदा दे, आंखें ठंडी हो जाती, दिल ठंडा हो जाता। तक ले दे तक ले दे तक ले दे जुलेखा दे। अब ये शायर जुलेखा का नाम समामा की जिंदगी पे साबित कर रहा है कि जो एक बार समामा मोहम्मद का चेहरा देख लेता। हुजूर फरमा रहे हैं समामा हमें देख तो सही। शायर कह रहा है जे तक लेंदी जुलेखा, तक ले दी जुलेखा दे, तक ले दी जुलेखा दे। तस्वीर मोहम्मद अजबी के बिना बन सकी है, हाथों को लगा के कहो न बन सकी है। मिसाल तेरी जवाब तेरा। सुभान अल्लाह। समामा देख तो लो, नहीं मोहम्मद तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। कहने लगा
کہ محمد تجھ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ہمیں چھوڑ دے، ہمارا مدینہ تو دیکھ لے۔ کہنے لگا میں نے روم کے بادشاہوں کے محل دیکھے ہیں، تیرے مدینے سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں ہے۔ عمر کے ہاتھوں میں تلوار تڑپ رہی ہے، کہیں آبروئے مصطفیٰ کا اشارہ ہو جائے اور میں ثمامہ کی گردن اڑا دوں۔ حضور واپس تشریف لے گئے، تیسرے دن پھر آئے، حضور نے پوچھا ثمامہ کیسے ہو، ثمامہ کیسے ہو؟ کہا ہاتھوں کمال کے حال پوچھتے ہو؟ کہا ہمیں تو دیکھ لے۔ کہا تجھے بھی نہیں دیکھتا، کہا مدینہ دیکھ لے، کہا اسے بھی نہیں دیکھتا۔ اور حضور نے فرمایا او ہمیں نہیں دیکھتا نہ دیکھ، مدینہ نہیں دیکھتا نہ دیکھ، ابو بکر اور عمر کا چہرہ تو دیکھ لے، ابو بکر اور عمر کا چہرہ تو دیکھ لے۔ کہا محمد تیرے غلاموں کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا، ہمیں مارنا ہے تو مار دے، قتل کرنا ہے قتل کر دے، جتنی تکلیفیں دینی ہیں دے دے۔ حضور نے اشارہ کیا صحابہ ثمامہ کے ہاتھ کھول دو، ثمامہ کے ہاتھ کھول دو۔ ہاتھ کھلے نا، حضور نے فرمایا جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے۔ یہ جملے 3 مرتبہ جانے جانا کی زبان اقدس سے نکلے۔ ثمامہ نے بجلی کی رفتار سے دوڑنا شروع کر دیا، اور جب مدینے کی وادی ختم ہونے کے قریب آئی نا تو دل کہنے لگا، قدم آگے کھنچ رہے تھے دل پیچھے کھنچ رہا تھا، دل قدم کافلوں کی طرف جا رہے تھے، دل یار کوچے محمد میں جا رہا تھا، قدم وہاں کھینچ رہے تھے، دل یہاں کھینچ رہا تھا، اور وہ دل پھر پیچھے کھینچتے کھینچتے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا کرتا ہے۔ مسجد نبوی کے کچے سین میں صحابہ ستاروں کی مانند ہے، محمد کا چہرہ چاندنی کے چاند چمک کے چمک رہا ہے۔ حضور نے جب آنکھیں نگاہ نبوت کو اٹھایا، دروازے پہ ثمامہ کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا ثمامہ ہم نے تو تجھے آزاد کر دیا تھا۔ کہا محمد جو وجود کو آزاد کر دیا تھا، دل کو زلفوں کا قیدی بنا کے آزاد کیا تھا۔ قید میں ڈال کے بھی بھلا کوئی آزاد کرتا ہے؟ جاتے جاتے سوچ رہا تھا یار دنیا کے بادشاہ دیکھے ہیں پر بغیر سزاؤں کے کوئی نہیں چھوڑتا، یہ کون سا بادشاہ ہے جسے گالیاں بھی دے رہا تھا پر وہ پھر بھی مسکرا رہا تھا؟ اور وہ مسکراتا کیوں نہیں کہ تو شاہ خوباں؟ یہ وہ چہرہ ہے جس میں 70,000 پردے ڈلے ہوئے ہیں، بس یہ پردہ اٹھا کے میں سال ثواب کی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کر اس نے کہا محمد اب زمانے کی غلامی کا کیا کرنا، زلفوں کی بیڑی ڈال ہی دی ہے، قدموں میں بھی غلامی کی زنجیر ڈال دے، کیونکہ اب اگر جیئیں گے تو محمد کے قدموں میں، مریں گے تو محمد کے قدموں میں مریں گے۔ معراج اجازت ہے یا اصالہ ثواب پہ بات ختم کروں؟ ہاں اب تمہاری بیٹری کو 50 سے اوپر چلی گئی ہے۔ حضور معراج کی رات کہاں گئے؟ بولو بولو۔ حضور کی معراج مسجد اقصیٰ تک نہیں ہے، وہ مسجد اقصیٰ کی معراج ہے۔ وہ اچھا بندہ اگر کوٹری میں رہتا ہو تو وہ بندہ کوٹری والا، ایسا ہی ہے۔ لطیف آباد میں رہتا ہو تو لطیف آباد والا، شہر میں رہتا ہو تو حیدرآباد والا، ادھر آگے چلے جائیں تو نوری آباد والا، کراچی والا، پیچھے چلے جائیں تو مختلف اندرون سندھ کے شہر موجود ہیں۔ جس شہر میں رہتا ہوگا اس شہر کے نام سے پہچانا جاتا ہوگا۔ حضور مکے میں تھے تو حضور مکے میں تھے تو مکے والے فلسطین بیت المقدس میں آ گئے تو بیت المقدس والے نبیوں کا امام، آج بھی کسی مولوی سے پوچھ لے نبیوں کا امام کون ہے بیت المقدس والا، وہ جب بھی نام لے گا تیرے اور میرے لجپال نبی کا نام۔ حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو آسمانوں والے، آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آسمانوں والے، جنت میں تشریف لے گئے تو جنت والے، لوح قلم پر تشریف لے آئے
تو لوح و قلم والے عرش الہی تک آ گئے تو عرش والے سدرہ پہ آ گئے تو سدرہ والے لامکان پہ آ گئے تو لامکان والے، اور جہاں لامکان ہی ختم ہو جائے ہے جی، جہاں لامکان ہی ختم ہو جائے، اب تو ہی بتا دے کہ میں آگے کہہ نہ دوں جو نور کی عالم میں چلا جائے، وہ نور والا۔ اچھا حضور عالم ملکوت سے بھی آگے چلے گئے، عالم حیات سے بھی آگے چلے گئے، یعنی جب حضور جنت سے آگے گئے تو جنت پیچھے، مکے سے آگے گئے تو مکہ پیچھے، بیت المقدس سے آگے گئے تو بیت المقدس پیچھے، آسمانوں سے آگے گئے تو آسمان پیچھے، جنت سے آگے گئے تو جنت پیچھے، اور ملک الملکوت سے آگے گئے تو ملکوت پیچھے، ملک الحیات سے آگے گئے تو ملک الحیات پیچھے۔ میں نے کہا یار زندگی تو پیچھے رہ گئی ہے، حضور آگے بڑھ گئے ہیں، اب تو کیا کہے گا کہ کسی بشر کو وہاں تک پہنچا کے دکھا دے؟ یار زندگی تو پیچھے کھڑی ہے، حضور تو آگے چلوا کر ہے۔ اگر تو اور میں زندگی کے محتاج ہے پر میرا نبی زندگی کا محتاج نہیں، آج ہم سے پوچھتا ہے کہ آقا زندہ کیسے ہے؟ میں نے کہا معراج کی رات دیکھ لے، وہ ملک الحیات تو پیچھے کھڑی ہے، حضور جانے جانا اور زندگی سے بھی آگے کھڑے ہیں وہاں ایک لمحے کے لیے۔ اچھا رب نے فرمایا تھا سبحان الذی، میں سیر پہ لے گیا تھا، میں کہاں لے گیا تھا؟ سیر پہ لے گیا تھا، سیر پہ لے گیا تھا کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ عبد اور ہوتے ہیں، عبد اور ہوتے ہیں، بعبدہ اور ہوتا ہے، بندہ اور ہوتا ہے، اپنا بندہ اور ہوتا ہے۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو کوہ طور پہ کہہ رہا ہے جلوہ دکھا دے، وہ بندہ ہوتا ہے جسے بلا کے کہہ رہا ہے میرا جلوہ دیکھ لے، وہ اپنا بندہ ہوتا ہے۔ بندہ اور ہوتا ہے، اپنا بندہ اور ہوتا ہے۔ ایصال و ثواب آج جس بندے کے لیے آج یہاں جمع ہے، علامہ صاحب نے آپ کو ایصال و ثواب کا مطلب سمجھا دیا۔ ایصال کا معنی پہنچنا، ثواب نیک کام کا بدلہ پہنچنا۔ علامہ صاحب بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے تھے، بھائی بریانی تو نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے، لیکن اگر حضور کا ذکر کر لیا جائے اس کا ثواب تو پہنچ جاتا ہے۔ اچھا اس بار بھی کہتے ہیں نہیں جی بندہ جب مر جاتا ہے نا تو تھیلی اعمال کی بند ہو جاتی ہے، اعمال کی تھیلی بند ہو جاتی ہے، اس لیے اب کسی 100ویں 30ویں 40ویں قرآن خوانی کا اور یہ ذکر کا کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ میں نے کہا بات آپ کی پکی ہے، کہنے لگا بالکل پکی ہے، کہا تھیلی بند ہو جاتی ہے، ثواب نہیں پہنچتا۔ اور میں نے کہا لوگوں کو راتوں کو مولویوں کو اٹھا کے میرا باپ مر گیا ہے جنازے کا اعلان کر دو، صبح لوگوں کو سڑک پہ لے کے کھڑا ہے، ٹریفک رکا ہوا ہے، لوگ پہنچ رہے ہیں، یا کیوں آ رہے ہو؟ فلانے کا جنازہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کم بخت جو پہنچتا ہی نہیں ہے جی، جو پہنچتا ہی، اس کے لیے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ بھائی جو تھیلی بند ہو گئی وہ تو مرنے کے بعد بند ہوتی ہے، جنازے کے بعد تو نہیں ہوتی جی۔ تھیلی کب بند ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد، جنازے کے بعد نہیں۔ اور پھر جس راستے سے یہ جنازے کا ثواب جاتا ہے نا، اسی راستے سے حضور کی محفل میلاد کا ثواب بھی چلا جاتا ہے، قرآن خوانی کا ثواب بھی چلا جاتا ہے، علی کا ذکر کر وہ ثواب بھی چلا جاتا ہے، علی کے بچوں کا ذکر کر وہ ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ اچھا پھر اگلی بات، ثواب پہنچانا کس نے ہے؟ آپ نے پہنچانا ہے، ثواب آپ نے پہنچانا ہے۔ بھائی آپ اپنی جیب سے موبائل نکال لیں، موبائل میں سے ابھی آپ اپنے گھر میسج کر دیں جی میں 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا، میسج بھیجنا کس کا کام تھا؟ بولو، یہ تو سمجھ آ ہی رہی ہوگی، کس کا کام تھا؟ ہمارا کام تھا نا، میسج لکھا بھیج دیا، ہمارا کام تھا، آگے گھر تک چھوڑ کے آنا ہمارا کام ہے۔
آگے کس نے پہنچانا ہے؟ جو تیرے موبائل میں لگی ہوئی سم کا نیٹ ورک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سو تو نہیں گئے، بڑی مشکل سے تو جاگے ہو. آگے نیٹ ورک کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. میسج آپ کے گھر تک پہنچ گیا، تیرے نیٹ ورک میں اتنی طاقت ہے. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا یہ جو یہاں سے اب خدا کی بستی سے درود پڑھو تو مدینے کیسے چلا جائے گا؟ میں نے کہا اگر خدا کی بستی سے فون کر سعودیہ سے تیرے پیسے آ جاتے ہیں. بیٹا مہینہ گزر گیا، تنخواہ نہیں ملی کہ کوئی بھیج، کوئی ریال درہم دینار بھیج، گھر میں فاقے پڑ رہے. میں نے کہا تیرا فون جائے تو پیسے آ جاتے ہیں، امتی کا درود جائے ثواب نہیں آتا. انہوں نے کہا نہیں جی مولانا صاحب بات یہ ہے کہ فون تو سیٹلائٹ کا نظام ہے، وہاں سے یہاں سے کال ملتی ہے، وہاں جڑ جاتی ہے، بندہ آواز سن لیتا ہے. میں نے کہا یہ سیٹلائٹ تجھے مبارک ہو، مجھے یہ بتا یہ سیٹلائٹ کا نظام تیرا باپ چلا رہا ہے؟ کہا لگا نہیں ہواؤں سے چلتا ہے. اور میں نے کہا یہ ہوائیں اور یہ تیری جیسی گندی شکلوں کے لیے ہوائیں نہیں بنی، یہ ہوائیں تو بنی ہی حضور کی نالین کے صدقے میں ہے. یہ ہوا میرے لجبال کے لیے بنی ہے، یہ ہوائیں میرے لجبال کے لیے بنی ہے. ورنہ معراج کی رات جب حضور اس کائنات سے وہاں تشریف لے گئے اور یہ کنڈی کیوں ہل رہی ہے، یہ کنڈی کیوں ہل رہی ہے، یہ پانی کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور کائنات سے گئے، کائنات کا نظام رک گیا، حضور لوٹ کے آئے. تسی آئے کھڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ. حضور واپس تشریف لائے نا تو کائنات میں پھر سے جان آ گئی، کیونکہ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور چند لمحوں کے لیے گئے تھے، کائنات رک گئی تھی. میں نے کہا مان لے ہوا، بارش، مٹی، پانی یہ سب جس کے لیے بنا ہے وہ مدینے کا تائیدار ہے. میں نے کہا یار یہ اگر تیری کال ہوائیں لے جا سکتی ہیں، میرا درود نہیں لے جا سکتی، میرا درود نہیں لے جا سکتی. میں کسی کے سالہ ثواب کے لیے درود پڑھوں تو وہ درود نہیں جا سکتا. اس نے کہا اچھا مولانا درود تیرا چلا جائے گا، پر آگے روزہ بنا ہوا ہے، روزے کے اندر 3 قبریں ہیں، ایسا نہ ہو تیرا درود کہیں اور چلا جائے. میں نے کہا یار تو ایزی لوڈ کروا دیا ہے، تیرا 100 روپیہ اتنا سمجھدار ہے کہ تو دے کے آتا ہے، نمبر اپنا ڈالتا ہے، وہ آتا تیرے موبائل میں ہے، تیرے پڑوسی کے موبائل میں کبھی نہیں گیا. یار میں درود محمد میں پڑھوں، اچھا چل کسی اور میں چلا بھی جائے، کسی اور میں چلا بھی جائے تو وہ اور کوئی اور نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کے وزیر ہیں. اگر وزیروں تک بھی چٹھی پہنچ جائے بیڑا پار ہو ہی جاتا ہے. میں نے کہا دونوں وزیر ہیں، ان تک بھی پہنچ گئی تو بیڑا پار ہو ہی جائے گا. اب سننا جو توحید کا ٹھیکیدار ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سب حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. تو میں نے کہا مولانا ایصال و ثواب کی محفل پر شرک کا فتویٰ لگانے سے میں تو مشرک نہیں بنتا، پر تیری توحید والا عقیدہ کہیں نہیں رہتا. کہ یہ کیسے؟ میں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ یار میرے موبائل سے آج میسج نہیں جا رہے تو بندہ کہے گا یا موبائل خراب ہے، یا موبائل خراب ہے، یا نیٹ ورک خراب ہے. اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ یار تیرا ثواب نہیں جاتا، میں یہ تو مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا قرآن معاذ اللہ کا قرآن پڑھوں اور ثواب نہ ملے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں جانا کی تعریف کروں اور ثواب نہ ملے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یار جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں وہ تو خراب نہیں ہو سکتا. اب میں جس کے پاس بھیج رہا ہوں وہ اور کوئی نہیں، وہ تیرا اور میرا خدا ہے جو جنازوں کے بھی پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے یہاں پر اعتراض کرنے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ ہم تو بعد میں مشرک بنیں گے. تیرا عقیدہ
کہیں نہیں بچے گا۔ اور یہ بات بھی پھر حقیقت ہے کہ لوگوں کو جیتے جہان تک اس عقیدے میں شرک نظر آتا ہے، لیکن خدا کی قسم باپ مر جائے نا وہ بھی تمہارے سامنے آنکھیں جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، مولوی صاحب ذرا میرے باپ کے لیے دعا تو کر دینا، میرے باپ کے لیے دعا تو کر دینا۔ اور یہ پوری کائنات میں اسلام سے زیادہ سچا مذہب، کیونکہ انسان جب آتا ہے نا تو فطرتاً اسلام پر آتا ہے، فطرتاً اسلام پر آتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے، تو آپ کل جا کر کسی ڈاکٹر سے تصدیق کیجئے گا یا کسی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے پوچھئے گا کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ سر صرف خدا کے سامنے جھکتا ہے۔ جنازے والی نماز ہے یا نہیں؟ سر ہلاؤ، سر زبان ہلانا مشکل ہے، نماز ہے یا نہیں؟ اور نماز میں سجدہ ہوتا ہے؟ نماز میں سجدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر سوچ لو آخری کب پڑھی تھی؟ نماز میں سجدہ ہوتا ہے پر نماز جنازہ میں نہیں ہوتا۔ یار نماز ہے پر سجدہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میت تیرے سامنے پڑی ہے۔ اگر تو نماز جنازہ میں سجدہ کرتا زمانہ اٹھ کے کہہ دیتا ہمیں کہتے ہیں بتوں کے سامنے نہ جھکو، خود مردوں کے سامنے پڑے ہیں، کوئی اٹھ کے تیرے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیتا۔ رب نے جنازے کی نماز تو رکھی ہے پر سجدہ، کیونکہ جھکتا بندہ صرف خدا کے سامنے ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے یہ ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ اب بندہ دین اسلام کی فطرت پہ فطرتاً دین اسلام پر ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں جی ہم تو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ بچہ ہندو پیدا ہوتا ہے۔ آگ کو پوجنے والے کہنے لگے ہم بھی آگ کو سجدہ کرتے ہیں، سورج والے کہنے لگے ہم بھی سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، مسئلے کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا سورج والے پھر جو دن کو پیدا ہو چلو وہ تو تیرے مان لوں، جو رات کو پیدا ہوں، جو رات کو پیدا ہوں پھر یا تو رات میں سورج نکال کے لے آ وگرنہ ہمارے کھاتے میں رہنے دے۔ آگ والے سے پوچھا یا تو ہسپتالوں میں آگ جلا لے، کیونکہ سارے تو آگ کے سامنے نہیں پیدا ہوتے، یا وہاں آگ جلا لے یا پھر ہمارے کھاتے میں۔ بت والوں سے پوچھا بھائی یا تو ساری زمین کو مندر بنا دے، کیونکہ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بچہ مندر میں پیدا ہو۔ تو اس نے کہا یار اگر مندر میں نہیں پیدا ہوتا تو مسجد میں بھی تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہی تو تجھے سمجھ نہیں آئی، یہی تو میرے کملی والے کی شان ہے۔ رب نے محبوب کو بھیج کر کہا محبوب سنیا یہ ساری کائنات مسجد ہے، تیرا امتی جہاں سجدہ کرے گا ہمیں قبول ہے، تیرا امتی جہاں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث آدم دستگیر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، صحابی نبی، جنتی جنتی۔ یہ اگر نعرہ آتا ہے تو یہ سب کی نظر میں نعرہ ہے، پر میری نظر میں یہ نعرہ نہیں ہے، یہ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ ہے۔ کیا بات ہے، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، ہاتھ اٹھا کے، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی۔ ہم شک میں نہیں پڑنا چاہتے، ہاتھ اٹھا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بس یہ ہے اصال و ثواب۔ کیا ہے؟ اصال و ثواب۔ اب آپ یہ کہیں کہ آپ بخشے کیسے جاتے ہیں، آپ کو تو موت کی فکر ہی نہیں ہے، آپ تو جب دیکھو جب ہی محفلیں سجا کے بیٹھے ہیں، آپ تو خدا کا ذکر تھوڑا سا کرتے ہیں، نبی کا ذکر بہت سارا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو ہنس کھیل کے سنو، پر سنو تو صحیح۔ خدا کا ذکر، خدا کا ذکر
تھوڑا سا کرتے ہیں. علامہ صاحب جو بات کر رہے تھے، میں نے صبح علامہ نبیل صاحب کے والد صاحب کے سوئم میں بھی یہ بات کی تھی، آپ کو بھی سمجھاتا جاؤں. یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا یہ سوئم 30واں 40واں یہ کہاں لکھا ہے، تو ان کو کھلے دل سے بتایا کرو یہ کہیں بھی نہیں لکھا. بولو 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 سبحان اللہ. یہ کہیں بھی نہیں لکھا. وہ کہیں گے کہ ہم بھی تو کہتے ہیں کہیں نہیں لکھا، کرنا چھوڑ دو. میں نے کہا ہاں بیٹا، ہم جو کر رہے ہیں وہ اردو میں اسے سوئم کہتے ہیں، عربی میں اصال و ثواب کہتے ہیں. یہ قرآن میں لکھا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور لوگوں عبادت صرف خدا کی، عبادت صرف خدا کی. اللہ نے جس کی عظمت بتانی ہو نا اپنے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر کروا دیتا ہے. اللہ فرما رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور یہ روش بھی چھوڑ دو کہ اگر اسٹیج پہ بیٹھو تو ماں کی شان، پنڈال میں بیٹھو تو ماں کی شان، دفتر میں بیٹھو تو ماں کی شان. باپ نے کیا بگاڑا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا والدین کے ساتھ بھلائی کرو. صرف ماں کے ساتھ نہیں، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ رویہ اچھا اختیار کرو. آگے اللہ فرما رہا اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ دونوں تیرے پاس پہنچ جائے، وہ دونوں پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، ان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرو، سروں کو ان کے سامنے جھکا کے بات کیا کرو. آگے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. مولا ان کی بخشش کر دے جنہوں نے ہمیں پالا جب ہم چھوٹے سے تھے، جنہوں نے ہمیں پالا جب ہم چھوٹے سے تھے. تم تو صرف نبی کے ذکر کی بات کرتے ہو، خدا کی بات کہاں کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ دستور خدا نے بنایا ہے کہ زمین کے اوپر بھی خدا کی بھی بات کرو اور خدا کے نبی کی بھی بات کرو. کیوں کہ قبر میں نبی کے 2 سوال ہوتے ہیں، خدا کا 1 سوال ہوتا ہے. اس لیے پیر نصیر نے پتہ کیا کہا تھا؟ نہیں عرش فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے، تے خاک لحد میں بھی آقا تیرا نام چل رہا ہے. جیتے جہان پہ مان لے کہ پار وہی ہوگا جس کی زبان پہ خدا کا ذکر بھی ہوگا، محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا. اور یارو اگر موسیٰ علیہ السلام کا امتی اگر حضور جانا کا نام صرف محبت سے چوم لے تو رب فرماتا ہے موسیٰ اسے اٹھا، غسل بھی دے، کفن بھی دے، جنازہ بھی پر، عزت سے دفنا کیا. موسیٰ پوچھے مولا یہ تو بڑا گناہگار ہے، اتنی تکریم اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ اور رب کائنات فرمائے موسیٰ جنازہ پڑھ لے پھر ہم وجہ بتا دیں گے. موسیٰ کلیم اللہ جنازہ پڑھنے کے بعد پوچھے مولا زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، بدکار بھی تھا، سیاکار بھی تھا، پر یہ بخشا گیا. رب کائنات فرماتا ہے اس نے ہمارے محبوب کا نام ادب سے چوما تھا، ہم نے محبوب کے نام کے ادب کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے. اور یار ہم تو ادب کی وجہ سے نہیں، ہم تو اسے محمد سمجھ کے نہیں، ہم اسے رب کا پیارا نہیں، بلکہ ہم تو اس کے امتی ہونے کی وجہ سے اس سے پیار بھی کرتے ہیں، ناموں کو بھی چوم لیتے ہیں. اگر موسیٰ کلیم اللہ کا امتی بخشا جا سکتا ہے، محمد کا امتی حضور کا امتی کیوں نہیں بخشا جا سکتا؟ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. اب تک باتیں سمجھ آئی ہیں تو ایک دفعہ میرا حق بنتا ہے تم سبحان اللہ کہو. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دیجیے اپنا پیارا پیارا مکھڑا یا رسول اللہ، میں جیتے جی کر لوں رب کا نظارہ یا رسول اللہ. میں سو جاؤں گا مصطفیٰ کہتے کہتے خدا صلی اللہ کہتے کہتے